السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 20 جولائی 1969 میں جب چاند پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے، تقریباً 650 ملین لوگوں نے براہ راست ٹیلی ویژن پر دیکھا اور تاریخ نے ان لمحات کو اپنے اندر درج کر لیا۔ اس طرح امریکہ چاند پر جانے والا پہلا ملک بنا۔ چاند پر انسان کا پہلا قدم رکھنے کا لمحہ امریکہ اور دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم لمحہ تھا، لیکن اس وقت واقعتاً کیا ہوا تھا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لے، بیل گھنٹی کو دبا کر آل پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. آخر امریکہ چاند پر کیوں جانا چاہتا تھا؟ اصل میں دوستو 1957 میں جب سوویت روس نے اپنا پہلا سوویت سپوتنک سیٹلائٹ لانچ کیا تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک خلائی مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ جب جان ایف کینیڈی سن 1961 میں امریکہ کے صدر بنے تو بہت سے امریکیوں کا خیال تھا کہ امریکہ سرد جنگ کے اپنے دشمن سے ٹیکنالوجی کی برتری کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا۔ اس سال پہلی بار سوویت یونین نے انسان کو لے جانے والا پہلا خلائی جہاز بنایا تھا اور امریکہ وہاں پہلا انسانی مشن لے جانے کے لیے باضد تھا، اور سن 1962 میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی نے جو کہا وہ آج ان کی معروف تقریر کہی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح یہ خلائی دوڑ جاری رہی اور سوویت روس نے 1965 میں کامیابی کے ساتھ پہلا بغیر انسان والا جہاز چاند پر اتار دیا تھا۔ اپولو مشن کی منصوبہ بندی۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اس پر بہت سے وسائل خرچ کرنے کا عہد کیا، جسے اپولو پروگرام یا اپولو مشن کا نام دیا گیا۔ اس مشن میں تقریباً 4 لاکھ افراد نے 17 مشنز پر کام کیا، جس پر اس زمانے میں $25 ارب کا خرچ آیا۔ اپولو مشن 11 کے لیے 3 خلابازوں نیل آرمسٹرانگ، بز الڈرن اور مائیکل کولنز کو منتخب کیا گیا۔ ایک طاقتور راکٹ جس کا نام سیٹرن 5 کے ذریعے اپولو مشن کے کمانڈ اور خدمات کے ماڈیول کو عمل میں لایا گیا، اور اس راکٹ کے ساتھ لونر ماڈیول منسلک یعنی جڑا ہوا ہوگا، جسے علیحدہ ہو کر چاند کی سرزمین پر اترنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مدار کا استعمال کرتے ہوئے چاند کے مدار میں داخل ہونا، پھر چاند کے مدار استعمال کرتے ہوئے چاند کی زمین پر اترنا۔ کیا یہ اتنا آسان تھا کہ جس طرح سوچا سمجھا اور منصوبہ بندی کی اس کے مطابق رد عمل و مقاصد حاصل ہوں؟ کیونکہ یہاں زمین سے چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ جب پہلی مرتبہ عملے کے ساتھ خلا میں جانے کی پہلی جانچ اپولو 1 کے ذریعے سن 1967 میں کی گئی تھی، لیکن پہلی پرواز سے قبل معمول کی جانچ میں ہی کمانڈ ماڈیول میں آگ لگ گئی تھی، جس میں 3 خلاباز مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد کئی مہینوں تک انسان کے ساتھ خلائی سفر کی پرواز کو معطل یعنی روک دیا گیا تھا۔ اپولو اسپیس کرافٹ یعنی خلائی جہاز گاڑی کا لانچ کرنا، ان سب مشکلات و مسائل کے باوجود آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے چاند پر قدم رکھنے کے سفر کا انتظار تھا۔
یعنی 16 جولائی 1969 کو اپولو مشن 11 خلائی جہاز گاڑی کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اس اپولو مشن 11 کے چاند کے سفر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، کمانڈر نیل آرمسٹرانگ جو کہ اس مشن کو لونر ماڈیول میں بیٹھ کر لیڈ کر رہے تھے، ان کے ہمراہ بز الڈرن جو کہ لونر ماڈیول کے پائلٹ تھے، کمانڈ سروس ماڈیول کے پائلٹ مائیکل کولنز تھے۔ دوستو، اپولو اسپیس کرافٹ خلائی جہاز گاڑی کے 3 اہم حصے تھے۔ پہلے سامنے والے 2 حصوں کو ایک ساتھ ملا کر CSM یعنی کمانڈ اینڈ سروس ماڈیول کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو نک نیم دیا گیا تھا کولمبیا، جبکہ پچھلے ایک حصے کو لونر ماڈیول یا قمری ماڈیول کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو نک نیم دیا گیا تھا ایگل۔ جب اپولو اسپیس کرافٹ زمین کے آربٹ سے چاند کے آربٹ میں پہنچے گی تب یہ 2 حصوں میں بٹ جانا ہے، مطلب یہ کہ کمانڈ اینڈ سروس ماڈیول اور لونر ماڈیول ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ سروس ماڈیول کا حصہ چاند کے آربٹ میں ہی رہے گا، چاند کے آربٹ سے ہی لونر ماڈیول کے لیے مدد و خدمات انجام دیتا رہے گا، اور لونر ماڈیول کا حصہ چاند کا آربٹ استعمال کرتے ہوئے چاند پر لینڈ کرے گا، اور پھر وہ واپس زمین پر آنے کے لیے لونر ماڈیول کو اڑا کر چاند کے آربٹ میں CSM سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح وہ زمین پر واپس آئیں گے۔ سیٹرن 5 راکٹ کو زمین کے آربٹ پر پہنچنے کے لیے 10 منٹ سے بھی کم وقت لگا، اور انہوں نے زمین کے آربٹ میں پہنچنے کے بعد زمین کا 1.5 چکر لگایا۔ اسی دوران انہیں مشن کنٹرول سے اجازت مل جاتی ہے کہ زمین کے آربٹ سے نکل کر چاند کے آربٹ کی طرف بڑھا جائے۔ 19 جولائی 1969 کو تقریباً 3 یا 3.5 دن میں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپولو اسپیس کرافٹ چاند کے آربٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران خلا باز ایسٹرونائٹس تصویریں لیتے ہوئے، سوتے لیٹتے ہوئے، کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اپولو اسپیس کرافٹ چاند کے آربٹ میں پہنچنے کے بعد کولمبیا اور ایگل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ CSM کا حصہ یعنی کولمبیا میں بیٹھے ہوئے تھے مائیکل کولنز، اور چاند کے آربٹ میں ہی رکے رہے اور یہیں سے مدد و خدمات انجام دیتے رہے۔ لونر ماڈیول یعنی ایگل میں نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ہمراہ بز الڈرن پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر صرف 2 ہی لوگ کو چاند کی زمین چھونے کا موقع ملے گا جو ایگل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 جولائی 1969 کو ٹھیک 8 بجے ایگل چاند پر اترنے کے قریب ہوتا ہے کہ ٹھیک 8:10 پر ایک خطرے کا الارم بجنے لگ جاتا ہے۔ چاند کی زمین پر کنٹرول سے مواصلاتی رابطے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کمپیوٹر پر ایک وارننگ پیغام سنا گیا جو اس سے پہلے عملے نے کبھی نہیں سنا تھا، اور ایگل چاند کی سطح پر طے کردہ ہدف سے 4 میل دور دوسری جگہ پر اتاری جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد نیل آرمسٹرانگ ریڈیو میسیج دیتے ہیں کہ ایگل چاند پر اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان سب مسائل کے باوجود 20 جولائی 1969 کو زمین چھوڑنے کے 110 گھنٹے بعد نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے۔ ان کے 20 منٹ بعد بز الڈرن نے چاند پر قدم رکھا اور چاند کی زمین پر امریکہ کا جھنڈا لگایا۔ یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس منظر کو دنیا بھر میں 650 ملین لوگوں نے دیکھا۔ نیل آرمسٹرانگ کے الفاظ دنیا کے ٹی وی پر گونجے اور تاریخ میں درج ہو گئے۔ ان کے الفاظ یوں تھے کہ ایک شخص کا
ایک چھوٹا سا قدم انسانیت کی عظیم چھلانگ تھی۔ دونوں افراد نے چاند پر اترنے والی گاڑی سے باہر چاند کی فضا میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارے، وہاں کی سطح سے نمونے یکجا کیے، تصاویر لیے اور کئی سائنسی تجربات کو وہاں شروع کیا۔ چاند کی اپنی تلاش کو مکمل کرنے کے بعد دونوں افراد اپنی چاند پر اترنے والی گاڑی ایگل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایگل کو اڑا کر چاند کے آربٹ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں چاند کے آربٹ میں کمانڈ اینڈ سروس ماڈیول ٹھہرا ہوا تھا۔ کامیابی کے ساتھ دونوں کو جوڑ کر واپس زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کی جانب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ یہ لوگ بحر الکاہل کے سمندر میں یعنی پیسیفک اوشن میں پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہیں اور انہیں 3 دن تک کوارنٹائن میں رکھا جاتا ہے۔ اپولو 11 مون لینڈنگ کی خبر دنیا بھر کے اخباروں میں ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اس صدی میں ہم انسانوں کو چاند پر اتاریں گے، اور ناسا نے کر دکھایا۔ جب چاند پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے براہ راست ٹی وی پر دیکھا، لیکن آج بھی دنیا بھر میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اصرار ہے کہ انسان نے چاند پر کبھی قدم نہیں رکھا، اور مختلف مفروضے اور کئی سوالات پیدا کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، ہم مختلف سوالات و شواہد اور ان کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپولو 11 کامیاب مشن سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ چاند کی سطح کی تصاویر کو دیکھیں تو پس منظر میں آپ کو کوئی ستارہ دکھائی نہیں دیتا، اور چاند پر ہوا کی غیر موجودگی میں امریکی پرچم کیسے لہرا سکتا ہے۔ خلا بازی کے شعبے سے منسلک محقق ماہر کہتے ہیں کہ اس نظریے کو سائنسی بنیادوں پر رد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرچم اصل میں لہرا نہیں رہا تھا، بلکہ محض لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرچم میں ہاریزونٹل راڈ ڈالی گئی۔ جب نیل ارمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلا باز بز ایلڈرن پرچم کو چاند کی سطح پر لگا رہے تھے تو اس پر سلوٹیں پڑ گئی، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ سلوٹیں دور نہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ چاند پر کشش ثقل یعنی گریویٹی فورس زمین کی نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ ستاروں سے خالی آسمان۔ اصل بات یہ ہے کہ انتہائی تاریکی اور تیز روشنی کی ملاپ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ماہر پروفیسر کہتے ہیں کہ چونکہ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے ریفلیکشن ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تصویروں میں چاند کے ارد گرد کی فضا انتہائی روشن دکھائی دیتی ہے۔ اس تیز روشنی کی وجہ سے ستاروں کی چمک بہت مان پڑ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپولو 11 کی تصویروں میں ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ستارے نہ دکھائی دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی روشن مقام پر ہمیں ستارے کم وقت میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر آپ وہاں زیادہ دیر کھڑے رہیں تو آپ ستاروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ انتہائی روشنی سے اچانک اندھیرے کمرے میں چلے جانے پر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ نظر آنے لگتا ہے۔ چاند کی زمین پر قدموں کے نشان کیسے؟ اس حوالے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چاند کی سطح پر نمی کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، لیکن سطح پر وہ نشان کہاں سے آ گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خلا بازوں کے جوتوں کی نشان ہیں۔ اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے ماہر سائنس کے پروفیسر کہتے ہیں کہ
چاند کی سطح پر چٹانوں اور گرد کی ایک تہ پائی جاتی ہے جسے ریگولیت کہا جاتا ہے۔ یہ تہ روئی کی طرح بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے جب اس پر قدم پڑتا ہے تو وہاں بہت واضح نشان پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ گرد کے یہ ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس لیے قدم ہٹانے کے بعد بھی یہ نشان لاکھوں برس تک یوں ہی قائم رہیں گے، کیونکہ چاند کے ارد گرد مکمل خلا ہے اور وہاں سے ہوا کا کبھی گزر نہیں ہوتا۔ زمین کے ارد گرد موجود مہلک شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے۔ خلا باز ان شعاعوں سے کس طرح بچے؟ شعاعوں کی ان پٹیوں کو وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کہا جاتا ہے جو سورج سے نکلنے والی تیز ہواؤں اور زمین کے ارد گرد موجود مقناطیسی لہروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلا بازی کی دوڑ میں ابتدائی عرصے میں سائنسدانوں کو فکر تھی کہ جب یہ شعاعیں خلا بازوں پر پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا سامنا نہ کر سکے، لیکن ناسا کا کہنا تھا کہ جب اپولو 11 کو چاند پر بھیجا گیا تو پورے سفر کے دوران خلا باز 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ان شعاعوں کے حصار میں رہے اور ان مقامات پر صرف 5 منٹ کے لیے موجود تھے جہاں یہ شعاعیں بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ اپولو مون لینڈنگ ایک سچائی اور حقیقت تھی۔ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حال ہی میں ناسا نے چاند کی سطح پر موجود ان مقامات کی تصویریں بھی جاری کی ہیں جو چاند کے مدار میں بھیجے جانے والے ایک مشن LRO نے اتاری تھی۔ یہ LRO مشن سن 2009 سے چاند کے مدار میں گھوم رہا ہے اور اس کی بھیجی ہوئی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اپولو نام سے بھیجے جانے والے مشن چاند پر کن مقامات پر اترے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر اس مقام کی بھی ہے جہاں اپولو 11 اترا تھا، اور وہاں پر نہ صرف اس کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ اپولو اسپیس کرافٹ کے وہ ٹکڑے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کا واپسی پر کوئی استعمال نہیں تھا۔ اپولو 11 سے انکار کرنے والوں سے اکثر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر امریکی خلا بازوں کا چاند پر اترنا محض جھوٹ ہے تو اس دوڑ میں شامل سوویت یونین اسے جھوٹ قرار کیوں نہیں دیتا؟ میرے خیال میں یہ خود میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں اور ان کی رائے کو معتبر مانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سائنسی معاملات میں فلکیات دانوں سائنسی اداروں کی رائے کو حتمی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تقریباً فلکیاتی اور سائنسی تحقیقاتی ایجنسیز مون لینڈنگ کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے قابل تردید شواہد بھی ان کے پاس موجود ہے، جس میں سب سے اہم ثبوت وہ ریفلیکٹر ہے جو خلا باز چاند کی سطح پر فٹ کر کے آئے تھے۔ آج بھی بڑی فلکیاتی آبزرویٹریز ان پر طاقتور لیزر پھینک کر چاند کا زمین سے فاصلہ ناپتی رہتی ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں انسان چاند پر کیوں نہیں گیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاند پر جانا کوئی کھیل کی طرح نہیں ہے۔ یہ انتہائی مہنگا ترین مشن تھا۔ ایک کے بعد دیگر چاند پر 6 انسانی مشنز بھیجنے کی وجہ سے امریکی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور ناسا کا بجٹ محدود کر دیا گیا تھا۔ امریکی حکومت اور عوام الناس کی جانب سے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دوبارہ انسانوں کو بھیجنے کی بجائے روبوٹک مشینز کو بھیج کر تحقیقاتی کام انجام دیے گئے۔ روبوٹک مشنز انسانی مشنز کے بنسبت سستے ہوتے ہیں۔